جی السلام علیکم۔ اب ہم یہ تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ذائقے کے معاملے میں پسند ناپسند ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ دا فلاسفی اینڈ ایستھیٹک اپریسیشن آف ٹیسٹ، یعنی جو بھی فلسفہ ہے اس چیز کے پیچھے، اور جو ہماری ایستھیٹک اپریسیشن یعنی پسند ناپسند، اچھا یا برا ہونا ٹیسٹ کے متعلق۔ In the Western philosophy, taste is considered the lowest of senses, which places man closer to animal. ویسٹرن فلاسفی میں کم از کم ایسے ہے، یعنی جو فلسفہ جو فلاسفرز ویسٹ میں گزرے ہیں ان کا جوائنٹلی یہ خیال ہے کہ جو آپ کی 5 سینسز ہیں، یعنی ٹچ کرنے کی، اسمیل کرنے کی، ذائقے کی، دیکھنے کی اور سننے کی، پانچوں سینسز میں سے جو ٹیسٹ ہے یعنی جو ذائقے کی سینس ہے وہ سب سے لوور لیول کی سینس ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ذائقے کی بہرحال ایسی زبان نہیں بن سکتی کہ جس میں کوئی کانسیپٹ مشکل بیان کیے جا سکیں۔ ایکسپریسو ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں جو آ رہا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، ذائقے سے آپ موڈ بنا سکتے ہیں، لیکن ذائقے سے آپ مشکل کانسیپٹ کوئی دوسرے کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سمجھے کہ عقل کا کام ذائقے سے کم ہے، اس لیے بھی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی کہ چونکہ یہ مزے کی چیز ہے تو اس مزہ سمجھیں کہ حیوانی سائیڈ ہماری سمجھی جاتی ہے کہ جی جو چیز میں عقل کی کا استعمال ذرا کم ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہو کہ وہ آپ کی حیوانی جبلت کے قریب ہے، تو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بڑی لوور سینس ہے۔ سائٹ اینڈ ہیئرنگ آر پلیسڈ ویل ابو ٹیسٹ بیکاز دیز ٹو سینسز آر کنسیڈرڈ دا تھیوریٹیکل سینسز۔ دیکھنا اور سننا، کیونکہ تمام زبانیں یعنی دنیا کی جتنی ہزاروں زبانیں وہ لکھی پڑھی بولی جو جاتی ہیں اس کی وجہ سے دیکھنا اور سننے کی جو سینس ہے نا وہ سب سے اوپر کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ کہتے ہو، ان 2 سینسز کو آپ کہتے ہو تھیوریٹیکل سینسز، یعنی ایسی سینسز جس کی بیس پہ تھیوریز بن کے ایکسپلین کر کے، تھیوریز کے اوپر بحث ہو کے، تھیوریز غلط ثابت ہو کے صحیح ثابت ہو کے، جو باریکیاں انٹلیکٹ کی ہیں یعنی عقل کی جو باریکیاں ہیں وہ باریک سے باریک بات ایک انسان سے دوسرے انسان سے کہنے کے لیے جو ہے جو 2 سینسز سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ سائٹ اور ہیئرنگ ہوتی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں جو ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی حیوانی جبلت ہے۔ ان ون وے اٹ از رائٹ بیکاز سینس آف ٹیسٹ از موسٹلی اباؤٹ ایکسپیرینس اینڈ پلیجر۔ بے شک کھانا غذائیت آپ کی سروائیول سے اس کا تعلق ہے، کھائیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ذائقے کا کھانے سے تعلق بہرحال نہیں ہے اتنا زیادہ، کیونکہ ہم کھانا ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہماری سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل بالکل بند ہو گیا تو کیا کھانا بند کر دیں گے؟ آپ کھانا تو نہیں بند ہوگے، کھانا تو کھاتے رہیں گے، کھانے کا تعلق بھوک سے ہے، لیکن کھانے سے جب آپ مزہ لیتے ہیں تو اس وقت آپ کی سینس آف ٹیسٹ یعنی ذائقے کی جو حس ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے اور وہ انجوائے کرتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ جو بات صحیح انہوں نے کہی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ عام طور پہ ذائقے کا تعلق جو ہے وہ ذاتی تجربے سے، کہ یعنی آپ کیا ایکسپیرینس کریں بھئی یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور پلیجر یعنی ذاتی مزہ، ان 2 چیزوں سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ جو کھانا چوز کرتے ہیں جو کھاتے ہیں سمجھیں کہ اس میں 70% آپ اپنے پسند ناپسند اپنے آپ کو دل خوش جو چیز کرے گی اس کا اس کی چوائس کریں گے۔ غذائیت بھی ہوتی ہے لیکن غذائیت کو آپ پیچھے رکھتے ہیں، آپ ذاتی پسند ناپسند کہ یہ بات کہ کس سے میرا دل خوش ہوگا ہم اس کو رکھتے ہیں اوپر، اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سینس ہے یہ حیوانی زیادہ ہے کہ وہ دل کا مانتی ہے، دماغ کا نہیں مانتی۔ ابھی دیکھیں کھانے کی جتنی چیزیں ان کے ذائقے فرق، ٹیکسچر فرق، ماؤتھ فیل فرق، جو جس کا دل چاہتا ہے جو جس کو پسند آ رہا ہے، کسی کی بھی ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں میچ کرتی، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کھاتا ہے، کیونکہ یہ دل کی بات ہے، جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کھاؤں گی۔ تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں یہ حیوانی جبلت ہے، کیونکہ یہ دماغ کی تو مانتی نہیں، دماغ جو مرضی کرتا رہے آپ کہتے ہیں جی جب تک مجھے ذائقہ نہیں ملے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ It is true that food is consumed majorly for nourishment, but it is also true that we eat what we think tastes good. بالکل وہی بات ہے کہ جس چیز کا ذائقہ آپ کو پسند آئے گا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، جس کا ذائقہ نہیں پسند آیا آپ کو کہ جی یہ نرشمنٹ کے لیے یعنی غذائیت کے لیے اچھی ہے آپ کھا لیں گے لیکن خوش نہیں ہوں گے، اور جتنا مرضی کھا لیں تب جب تک کہ کوئی اپنی پسند کی چیز اس کے بعد آپ نہ کھا لیں آپ کے دل کی تسلی نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیں کھانا از پیور پلیجر۔ اب یہ کیک
لال رنگ کا ہو، پیلے رنگ کا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ساری پیسٹریز اور چیزیں کس رنگ کی ہوں، کس شکل کی ہوں، کیسی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس چیز سے پڑتا ہے کہ اس نے آپ کو کتنی کیلریز، کتنی غذائیت دینی ہے. لیکن ہم اس چیز کا تو نہیں سوچتے. جب ہم جا کے پیسے اسپینڈ کرتے ہیں تو ہم خوراک کی خوبصورتی، ذائقہ، نزاکت، یونیک ہونا، ان چیزوں کے پیسے دیتے ہیں. In this regard, we behave similarly in the matters of choice of mate and choice of food. مطلب ایک لحاظ سے اب یہ بات بڑی ذرا ایسی سی ہے، لیکن یہ بات ہے درست کہ دو چیزیں آپ اپنی دل کی چوائس سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہو وہ آپ کہیں گے کہ جی سب سے خوبصورت ہو، کوشش ہوتی ہے. اور جو کھانا ہے وہ بھی کہتے ہیں جو کھانا تو بھائی وہی ہے جس میں لذت ہو. یعنی میٹ یعنی آپ کا ساتھی وہ جس میں خوبصورتی ہو ہر لحاظ سے، اور کھانا صرف وہی ہے جو کہ خوبصورت ہو. وی چوز ٹو انجوائے دا کمپنی آف موسٹ بیوٹیفل اینڈ سیٹسفائنگ پارٹنر اویلیبل ٹو اس. جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پارٹنر کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جو سب سے خوبصورت، سب سے آپ کو دل کو خوش کرنے والا، جو سب سے ہیلدی جو ہے، آپ اس پرسن کو پسند کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ بھی آپ کو پسند کر لیں، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اور کھانے میں بھی یہی ہے کہ جو اویلیبل چیزیں اس میں سب سے لذیذ اور سب سے ایسی خوراک جو آپ کو دل کو خوش کرے، صرف آپ وہ چوز کرتے ہیں. اور جب آپ اپنی پسند کے پارٹنر کے ساتھ اپنی پسند کا کھانا بھی کھا رہے ہو، مثلاً جس کو آپ کہتے ہیں کینڈل لائٹ ڈنر ہے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پلیزر اور خوشی اور سیلف سیٹسفیکشن کا سب سے اونچا جو درجہ ہے نا وہ ہے کہ خوراک اور پارٹنر دونوں آپ کی پسند کا ہو. Such choices are actually evolutionary because choosing the best specimen for bodily requirements improve your abilities as a species to survive in the long run as evolution takes its course. یہ بالکل وہی بات ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہے کہ یہ ایوولوشن کی بات ہے. آپ کی سمجھیں کہ جس وقت آپ انسان بن رہے تھے اس زمانے میں، اور ہر لحاظ سے خدا نے ہماری فطرت میں چیز رکھی ہوئی ہے کہ ہم بیسٹ پارٹنر چوز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس میں بیسٹ ہیلتھ کی ابیلٹیز ہوتی ہیں، بیسٹ ہیلتھ کا پرومس ہوتا ہے، کیونکہ قدرت چاہتی ہے کہ آپ کی نسل چلتی رہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ چوائسیز بھی جو ہیں یہ ایوولوشنری ہیں کہ آپ کہتے ہیں سب سے میٹھا، سب سے لذیذ کھانا ہو، مطلب دل خوش ہونا چاہیے، اور پارٹنر بھی ایسے ہی. What we like to eat is based on our individual preference rather than our nutritional content. وہی بات دوبارہ کہ جی ذاتی پسند ناپسند کھانے میں اوپر ہوتی ہے، اس کا غذائیت جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہے. What we enjoy depends on genetics, eating habits of our mother during pregnancy, childhood circumstances. اب بات یہ کہ کس کو کیا چیز پسند ہوتی ہے، اس کے کئی فیکٹرز ہیں. یعنی جو آپ کو کھانے میں پسند ہے اس میں کچھ کی تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ چوائس آپ کی بالکل ذاتی ہے، لیکن بہت زیادہ چیزیں جو ہمیں کھانے میں پسند ہوتی ہیں وہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی یا پیدائش کے شروع کے سالوں میں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں کہ اس نے اسی قسم کی چیزیں پسند کرنی ہیں. اس کے اوپر کافی مٹیریل ہے، کافی سائنٹیفک ریسرچ ہے. اب کیا چیز ہوتی ہے جینیٹکس کے کچھ مطلب جینز ہوتے ہیں نا، جو آپ کے جس ٹائپ کے آپ ہیومن ہیں اس چیز کا ڈیزائن ہوتا ہے. جین آپ کے بلڈ میں، آپ کے ہر چیز میں آپ کی جینیٹکس ہوتی ہیں جو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کس کو کیا کھانے کو پسند ہوگا. تو بہت ساری چیزیں جینیٹک چوائسیز بھی ہوتی ہیں. آپ کی مدر جو کھاتی تھی جب آپ پریگننٹ تھے، جب آپ کی مدر پریگننٹ تھی آپ کے ساتھ، تو آپ کی ماں جو کھاتی پیتی، جو اس کے کھانے کے پیٹرن تھے وہ بھی بڑا امپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کس طرح کھائے پیے گا. اور پھر چائلڈہڈ سرکمسٹانسز کہ بچپن میں آپ کا بچپن کیسے گزرا. اگر آپ کو زبردستی کھانا کھلایا جاتا تھا تو آپ کھانے سے بھاگیں گے. اگر آپ بھوک میں آپ نے گزارا کیا یا کوئی خاص چیز آپ کو نہیں ملتی تھی آپ کی پسند کی، تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کی سائیکی میں گھس جاتی ہیں، اور وہ پھر بعد جب آپ بڑے ہوتے ہیں تب وہ چیزیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ آپ کی فوڈ چوائسیز بناتی ہیں. اب اگر بچے کو شروع میں آپ سارے ذائقے دے دیں، ہر چیز کھانے کے لیے دے دیں، تو اس کی بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑی اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے. لیکن اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے تو پھر بڑے ہو کے اس چیز کی خواہش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے. آور ایجوکیشن، آور سینس آف ایڈونچر، اس چیز سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. عام طور پہ جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ انہی فوڈ ہیبٹس کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ وہ پلے بڑے ہوتے ہیں. مطلب اگر سادہ غذا کھاتے ہیں، اپنے ہی ریجن کی غذا کھاتے ہیں، تو دوسرے ریجنز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں کی چیزیں، ان میں عام طور پہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، یا لیتے بھی ہیں تو وہ ان کو سپیریئر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہی کھانا اچھا ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ سینس آف ایڈونچر، کہ کون کتنا ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، کون کتنی نئی چیزیں ٹرائی کرنا چاہتا ہے. عام طور پہ ٹریولرز کا سینس آف ایڈونچر بہت زیادہ ہوتا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ مجھے بھی بہت شوق ہے کہ میں فرق چیزیں
کھاؤں. اب جیسے بچپن میں پہلے زندگی کے 40 سال میں نے سوشی نہیں کھائی، کچی مچھلی ہوتی ہے. اب بڑی عجیب چیز ہے، آپ کچی مچھلی کیوں کھاؤ گے؟ ہمارے کلچر میں بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جب میں نے سیکھا کہ اچھا کچی مچھلی میں کیا خاص بات اور کیا ذائقہ اور کیا چیز ہوتی ہے، پہلے بہت بری لگی. لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں جس کو کہ آپ وہ ذائقہ ایکوائر کر لیتے ہو، کہ جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، اب وہ کھاتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ مکھن کی طرح نرم سی چیز کھا رہے ہیں. یعنی یہ بڑی ایک ڈراسٹک ایگزامپل میں دے رہی ہوں. لیکن جو یوزلی ٹریول کرتے ہیں وہ عجیب و غریب کھانے بھی کھاتے ہیں. اب عام طور پہ بہت لوگوں کو یہ لگے گا کہ کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن یہ سی فوڈ جو ہوتی ہے دنیا کی سب سے مہنگی فوڈ ہوتی ہے. ویدر وی کوک اور فوڈ اور ناٹ، ہو وی ایٹ ود، یہ چیزیں بھی فیکٹر بھی بڑا اثر کرتی ہیں کہ آپ اپنا کھانا خود پکاتے ہیں یا بازار سے کھاتے ہیں، اور آپ کھاتے کس کے ساتھ ہیں. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بھی آپ کی فوڈ چوائسیز جو ہے نا وہ فرق ہوتی ہیں. اسی لیے تو بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنا کھانا خود بنانے کی تربیت بچوں کو شروع سے دیں، تاکہ بچوں کے پاس یہ پورا کنٹرول ہو کہ تمام چیزیں ہیلدی چیزیں وہ چوز کر سکیں، اور ان کی پیلٹ، جس کو پیلٹ کہتے ہیں یعنی ذائقوں کا جو رینج ہے وہ بڑی ہو. اور پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کی ہیلدی ہیبٹس ہوتی ہیں. پھر دوسری بات یہ بھی کہ آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو آپ جو بھی ہے زہر مار کر لیں گے، لیکن اگر آپ کمپنی میں کھا رہے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ آپ زیادہ غذائیت والی، زیادہ ورائٹی والی، زیادہ ذائقے والی چیزیں کھاتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ بڑھتا ہے. اب جو دعوتی کھانے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غذائیت کے بھی ہوتے ہیں اور بہت وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن دعوتی کھانے کا سلیقہ اسی کو ہی ہوتا ہے جو دعوتوں میں جاتا ہے، یعنی وہ سوشل ایٹنگ کرتا ہے. پھر کچھ لوگ جو مشکل کھانے گھر میں بھی بناتے ہیں تو ان میں بھی ان کی بھی چوائس جو کھانے والی ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے. وہ ہر چیز نہیں کھا لیتے کیونکہ ان کو اچھی بری کا فرق پتہ چل جاتا ہے. ابھی پھر جو بندہ پاستا خود بنا کے کھائے گا وہ پھر میگی نوڈلز نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میگی نوڈلز کتنے برے ہیں. سوشل ایٹنگ سے بہت فرق پڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو بھی آپ کھانا کھلائیں تو ٹیبل پہ بٹھا کے، دسترخوان پہ بٹھا کے سب کے ساتھ کھلائیں، کیونکہ وہ سیکھتا ہے فرق چیزیں. ہاؤ وی انڈرسٹینڈ دا ورلڈ، آور کلچر، ٹریڈیشن اینڈ ایتھنیسٹی، اس چیز سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ اپنے کلچر، اپنی روایات، اپنا جو ثقافت ہے اور جس نسل سے ہیں آپ، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں میری نسل اور میرا کلچر سب سے بڑھیا ہے، تو پھر تو آپ اپنی ہی چیز کو فالو کریں گے، کبھی کوئی نئی چیز نہیں ٹرائی کریں گے. لیکن اگر آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کلچر، جتنی ٹریڈیشن، جتنی نسلیں ہیں وہ سب برابر ہیں اور سب کی چیزیں دیکھنی چاہیے، سب کی چیزیں برابر ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ کا فوڈ ایڈونچرر اندر سے باہر نکلتا ہے اور آپ فرق چیزیں بھی کرتے ہیں. اب یہ تھالی ہے، جو تھالی کھائے گا اور وہ کہے گا جی بس ہندوستان ہی سب سے اچھا، وہ ساری عمر تھالی ہی کھائے گا، یا جہاں بھی جائے گا واپس تھالی کی ہی تمنا کرے گا کہ میں واپس جا کے کھاؤں. لیکن اگر آپ ٹریول کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں دوسرے کلچرز کو بھی دیکھنا چاہیے، اب جیسے یہ میرے خیال میں ایتھوپین فوڈ ہے، شاید کینیا کی، افریقہ کی فوڈ ہے، کہ یہ گندے ہوئے آٹے جیسا یہ پکا ہوا ہوتا ہے، لچکیلا سا، اور اسی سے آپ نوالے بنا کے سالن کی طرح دوسری چیزوں کو لگا کے کھاتے ہیں، اور منہ میں یہ گوئی سا ہوتا ہے، گلو کی طرح چپکا سا ہوتا ہے. اب یہ فرق چیز ہے، لیکن دنیا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن جو افریقن ہے وہ اس قسم کے کھانے کھاتی ہے اور پسند کرتی ہے. اب جیسے کچی مچھلی کی بات ہوگی، جو جاپان میں کیوزین ہے وہ بہت فرق ہے، ہم سے بہت فرق ہے. بہت لوگ کچی مچھلی کھاتے ہیں. اب یہ اسکینڈینیویا میں، نیدرلینڈس میں، ڈنمارک میں بالکل کچی مچھلی اور اس کے اوپر ذرا سا پیاز ڈلا ہوا، اور یہ ثابت ہی کھا جاتے ہیں ہڈیوں سمیت. یہ اب جو نارڈک ریجنز ہیں، جو یہ ٹھنڈے سویڈن، اسکینڈینیویا، ناروے، اس طرح کے کنٹریز ہیں، ان میں چونکہ یہ سمندر کے اوپر ہیں اور ان کی واحد خوراک بہت عرصے تک مچھلی رہی ہے، تو ان میں مچھلی کو طرح طرح سے کھانے کی اور کھانا نہ ضائع کرنے کی بڑی روایت ہے. تو یہ سمجھے کہ ان کے کلچر کا یہ پارٹ ہے. Our sense of taste is especially fine tuned to take notice of changes and differences. ہمارا ذائقہ ایسا ہے، ذائقے کی سینس ایسی ہے کہ جو ذرا ذرا سی چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. مثلاً بہت سے لوگوں کو دودھ کا ذائقہ نہیں پسند، تو پھر اس کے لیے بڑے اور طرح کے دودھ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آرگینک ہوتے ہیں لیکن اینیمل سورس سے نہیں ہوتے. جیسے سویا بین کا دودھ ہوتا ہے، بادام کا ہوتا ہے، کوکونٹ کا ہوتا ہے، چاولوں کا ہوتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ دا سیفٹی اینڈ کوالٹی آف فوڈ وی ایٹ. ذائقے میں فرق ذائقے ایک دم ڈیٹیکٹ کرنا، ایک دم پتہ کرنا بڑا ضروری بھی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ خوراک کی کوالٹی کیا ہے. ورنہ تو خوراک سڑ رہی ہو، 2 دن پرانی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ اگر کھا جائیں گے، اگر باریک آپ کو ذائقے پتہ نہیں چلتے تو آپ کا نقصان ہوگا.
This sense also lets us be adventurous in trying, experimenting, and developing a variety of flavors and gastronomical experience. जितने ज़्यादा तरह के आप खाने या चीज़ें या जायकों से आप मुतारिफ़ होंगे, उतनी आपकी खुराक और जायकों के मामले में लैंग्वेज बढ़ेगी, उतने ज़्यादा वर्ड्स आएँगे, उतने ही ज़्यादा चीज़ों का आपको पता होगा, और उतने समझे कि एक बंदे के पास 4 रंग हैं तो वो 4 रंगों में ही ज़िंदगी गुज़ार देगा, लेकिन अगर किसी के पास 20 हैं और किसी के पास 1000 हैं तो इन दोनों की ज़िंदगी फ़र्क होगी, क्योंकि उसके पास इल्म ज़्यादा है। इसी तरह अपने जायके जो टेस्ट्स होते हैं उनकी भी वैरायटी जितनी ज़्यादा आपको पता होगी, और जितनी ज़्यादा ज़ाहिर है पता तभी हो सकती है, सुनने से तो जायका नहीं आता, जब तक खाएँगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे वो जायका नहीं आएगा। तो जितनी ज़्यादा आपकी फ्लेवर्स की और टेस्ट की वैरायटी होगी, उतना ज़्यादा आप उसकी खूबसूरती और बदसूरती को सक्सेसफुली जाँच सकेंगे। अब ये देखें, एक खाने के एक्सपेरिमेंटेशन का तरीका जिसको आप कहते हैं माइक्रो गैस्ट्रोनॉमी, जो कि समझें कि साइंस और खाना पकाने के फ़न का कॉम्बिनेशन है। यानी ये जो खाने बनते हैं, ये जो खाने हैं, ये पेट भरने के लिए नहीं बनते। ये खाने ज़ायके के एक्सपीरियंस के लिए बनते हैं, और ये उनकी जो लैब होती है, समझें कि जो जैसे साइंटिफिक लैब होती है, उस तरह की लैब में ये बन रहे होते हैं। इन खानों का मकसद सिर्फ़ इंतहा का ज़ायके की यूनिकनेस, ज़ायके की वैरायटी आपको देना है। इसका मकसद ये नहीं है कि आपका पेट भर जाए। तो ये माइक्रो गैस्ट्रोनॉमी जो है, या उसको मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं, ये एक साइंस है, ज़ायके की साइंस है। अब ये तरह-तरह के अजीबो-गरीब ज़ायके या अजीबो-गरीब एक्सपीरियंसेस आपको, खाने के एक्सपीरियंसेस आपको ये माइक्रो गैस्ट्रोनॉमी देती है। पेट भरने की चीज़ के लिए कभी नहीं बनाती। इसे देखें, चम्मच के अंदर है, यानी एक निवाला है, आप खाएँ, ये देखें इसकी माउथ फ़ील कैसी है, मुँह में ये कैसा मेल्ट होता है, कैसे फटता है, फिर वो जो लिक्विड अंदर से निकलेगा वो ज़ुबान पे कैसा लगेगा, जब आप गले से गुज़ारेंगे तो हलक में वो कैसा लगेगा। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़ायके से रिलेटेड, वो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी में उनके ऊपर काम होता है। अब ये देखें, ये छोटी-छोटी सी एक-एक माउथफुल, एक-एक निवाले की चीज़ें हैं। ये कोई जेली है जिसके अंदर इन्होंने कैद किया हुआ है पत्ता। अब ये देखें, ये भी लॉलीपॉप हैं या लॉलीज़ हैं, और इसमें धुएँ का भी बड़ा काम होता है, वेपर्स का भी बड़ा काम होता है, गैसेस का बड़ा काम होता है, क्योंकि इनको पता है कि स्मेल और टेस्ट दोनों साथ-साथ चलते हैं। अब ये देखें, बहुत सारी फ़ोम्स बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती हैं। अब फ़ोम से पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन फ़ोम आपको गैस और ज़ायके का कॉम्बिनेशन एक धमाका मुँह में ज़रूर देती है, यानी बिल्कुल एक अजीबो-गरीब एक्सपीरियंस है। कई दफ़ा सिर्फ़ फ़ोम से ही आप ट्राई करते हैं। अब ये देखें, ये स्पैघेटी है, लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पता नहीं किस चीज़ से बनाई हुई है। ये देखें, ये भी पास्ता है, लेकिन इन पास्ता जो है वो ट्रांसपेरेंट फ़िल्म में है। यानी उन्होंने आटे को, स्टार्च को इस तरीके से साइंटिफिकली स्टार्च को ऐसे बना दिया है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके छोटे-छोटे वर्क बनाए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने पूरा ऑयल और लिक्विड के साथ खुराक भरी हुई है, और फिर इसको ये कुक करेंगे। थैंक यू।